کر آئے ہیں۔ زکات کی آخری تاریخیں تھی جب حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ مدینہ چھوڑ کر مولا حسین جب مکہ آئے، یہی دیکھنا تھا کہ مصطفی کتنے ہیں، حیا والے ہیں کتنے۔ مکہ آئے، پتہ کتنا عرصہ لگا ہے، چلتے چلتے حج کا موسم آ گیا، حج کا دن آ گیا، حاجی کعبے میں جمع ہو رہے تھے، کعبے کے وارث کعبہ چھوڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں کس طرح یہ نوالے ہمارے حلق سے نیچے اترتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر احساس کی رمق ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب تمہارے منحوس مولوی غم حسین کا مذاق اڑائیں گے، یہ قوم غم حسین میں رونا کیسے سیکھے گی؟ غم حسین میں رونا شہادت حسین سے پہلے بھی سنت مصطفیٰ ہے، شہادت حسین کے بعد رونا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ مگر ہم اس منحوس زمانے میں ہیں جہاں کا بدبخت مولوی کربلا میں حسین کا وضو ڈھونڈ رہا ہو، انہیں کیا پتا حسین کو کیسے رویا جاتا ہے۔ اس ظالم کی نسل تجھے نہیں پتا، جب وضو تھا ہی نہیں حسین تب بھی پاک تھا، جب وضو نہیں رہے گا حسین پھر بھی پاک رہے گا۔ جن کے پیچھے جمعے پڑتا ہے ان کو کبھی بٹھا کے پوچھ تو صحیح، معراج سے واپسی پہ جب سرکار آئے ہیں تو نماز دی ہے، نماز پہلے آئی ہے، وضو 2.5 سال کے بعد آیا ہے۔ اب بتا، جو 2.5 سال میں صحابہ نے نمازیں پڑھی وہ بغیر وضو کے تھی؟ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ پہلے نماز پڑھتے ہو یا پہلے وضو کرتے ہو؟ پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ کمال ہے اس کی عطا کہ پہلے نماز دی ہے پھر وضو دیا ہے۔ کیوں؟ اب جا کے پوچھ علماء سے، وہ جو 2.5 سال میں صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں بغیر وضو کے تو نماز ہوتی نہیں، صحابہ پاک کیسے ہوتے تھے؟ ایک ہی بات ہے، وہ کہیں گے صحابہ چہرہ والضحیٰ کو تک کر پاک ہو جاتے تھے۔ صحابہ رخ والضحیٰ تک کر اگر پاک ہو سکتے ہیں تو سوچ جن کی رگوں میں خون ہی مصطفیٰ کا ہو۔ مکہ چھوڑا ہے۔ جب مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تب نہیں خیال آیا ہوگا کہ 50,000 نماز کا ثواب ہے اس مسجد میں؟ کعبۃ اللہ والی مسجد حرام کو جب چھوڑا خیال نہیں آیا ہوگا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے یہاں؟ جو قوم نماز پڑھتی ہی ثواب کے لیے ہو اسے نہیں پتا کہ حسین جب چھوڑ رہا تھا تو ثواب کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کئی ایسے آسان سے حضرات ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ جی اس لیے ہی گئے تھے کہ شہادت لینی تھی، تو بابا حضرت عمر فاروق مدینہ میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا مدینہ میں شہادت نہیں ملتی تھی؟ صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ اگر حسینی مزاج بنانا ہو تو پھر اندر رہ کر شہادت نہیں، شہادت کی طرف چل کر جایا جاتا ہے، پھر ثوابی نہیں انقلابی بنا جاتا ہے۔ دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے۔ 10 محرم کی شام، آخری بات مجھ سے سن لیں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ 10 محرم کی شام شہادتیں تو ہو گئیں، مگر پتہ ہے آل رسول کی شہزادیوں کو کتنا عرصہ لگا شام کے بازاروں تک جاتے ہوئے؟ شام کا ایک بازار ہے، اسے کہتے ہیں سوق حمیدیہ۔ سوق حمیدیہ کے باہر آل رسول کی شہزادیوں کو 9 گھنٹے تک انتظار کروائے۔ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے آل رسول کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی خاتون ہے، اس نے کچھ کپڑے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نیاز کے طور پر سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کی خدمت مطہرہ میں بھجوائیں۔ جو بچہ لے کے آیا فرمایا کس نے بھجوائی؟ کہا وہ پیچھے بڑھیا کھڑی ہے، کہا اسے بلاؤ۔ لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی قریب آئی، کہا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فضہ ہے۔
کہا ہمیں جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا نہیں جانتی۔ تو کہا یہ پھر ہم مکہ سے چلے، ہم مدینہ سے چلے، مکہ پہنچے، مکہ سے چلے ہم کربلا تک آئے، کربلا سے چلے شام تک آئے، کسی نے ایک جملہ محبت کا مودت کا نہیں بولا۔ تو نے جو اتنی یہ جو نیاز پیش کر رہی ہے ہمیں نہیں جانتی، تو پھر اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے میں کبھی مدینہ میں سیدہ کائنات کے گھر میں نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ کہتی میں جب آنے لگی نا میری مالکن نے مجھے بٹھایا اور کہا فضا ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی قیدی سامنے آ جائیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فضا کہتی سر کے بال سفید ہو گئے، قیدی سامنے نہیں آئے، آج آپ آئے ہو مجھے میری مالکن کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ کہا سیدہ ثانی زہرا نے کہا اما فضا بات بتا، تیرے دل کی کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کریں؟ کہاں ایک خواہش ہے، میں جب مدینہ سے آئی تھی تو حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں پلٹ کے دوبارہ جا نہیں سکی، وہ یہاں آ نہیں سکے، سانسوں کا پتہ نہیں، بس ایک کام کر دے بیٹی، دعا کر اللہ مرنے سے پہلے حسین اور زینب سے ملا۔ سیدہ ثانی زہرا نے فرمایا فضا تیری دعا قبول ہو گئی، یہ بیڑیوں میں تیری زینب ہے اور وہ نیزے کی نوک پہ سر تیرے حسین کا ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ میرے دیکھو، میرے آخری جملے سنو، میں زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ذکر حسین کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھ، یہ بچے پیدا کرنا، یہ جاگنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، بتا تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ چند دن پہلے نا سارے گواہ ہو، آپ سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہو، سندھ میں ایک اونٹ کے بچے کی ٹانگ کسی نے کاٹی ہے، پورا پاکستان رو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اے اونٹ کی ایک ٹانگ کٹنے پہ رونے والوں کہاں مر گئے ہو جہاں علی اصغر کا گلا کٹ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا کل مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرو گے، اس کا ایک حل ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو حسینی بناؤ، اس کو حفظ نہ کراؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کے مطابق فکر بناؤ تاکہ تیری نسلیں ایصال ثواب کی محتاج نہ رہیں، وہ حسینی پیدا ہوں، وہ سوئے بھی تو عبادت بنتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔